الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں الگ الگ بنائیں اور تمہارے رنگ الگ الگ بنائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں الگ الگ بنائیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنائے۔ اس دنیا میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے۔ انسان جو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے سب مختلف ملکوں اور علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کی رنگتیں بدل جاتی ہیں۔ افریقہ کے رہنے والے شدید سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، ایشیا کے رہنے والے گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، مغرب کے رہنے والے انتہائی گورے اور سفید ہوتے ہیں، اور پھر ان میں بھی تفاوت اور فرق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں جو انسان بستے ہیں، ان کی بولیاں بھی بے شمار ہیں۔ ایک ملک میں بھی کئی بولیاں اور کئی زبانیں ہیں۔ خود ہمارا ملک اس کا نمونہ ہے کہ شمال سے لے کر جنوب تک مختلف زبانیں اس ملک کے اندر بولی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی خاص صلاحیت دی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کی، بیان کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اس کی الگ الگ بولیاں ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، اور انسان مختلف زبانوں کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان زبانوں میں سمجھتے ہیں۔ چونکہ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے کسی بھی زبان کا سیکھنا شریعت کے نزدیک غلط نہیں ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، وہ زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تیار کیا مختلف زبانوں میں
بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ہر زبان کے ساتھ تہذیب جڑی ہوئی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اور اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، وہ نہ زبان سے منع کرتا ہے اور نہ دیگر تہذیبوں کے ان طریقوں سے منع کرتا ہے جو انسانی فطرت کے اور خدا کے احکام کے مطابق ہے۔ لیکن جو تہذیبیں کفر و شرک کے ماحول میں ان کی وہ تہذیبیں آگے بڑھی ہیں، تو ان کے اندر جو اثرات ہیں وہ ایسے ہیں جو شرعی احکام کے مطابق نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کسی بھی زمانے میں انگریزی زبان کے سیکھنے سے نہیں روکا تھا، البتہ ان تہذیبی اثرات کو روکنے کی زبردست کوشش کی تھی جو اس زبان کے ساتھ مسلمانوں کے معاشرے میں داخل ہو رہے تھے، اور ابھی بھی اس کی اہمیت ہے، اور اس وقت بھی جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کی، اسلامی تہذیب کی حفاظت کریں، اور اس تہذیب کی حفاظت کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبانیں دوسری بھی منع نہیں ہیں، اس وقت عالمی سطح پر انگریزی زبان ہے، اس کو سیکھنے کی اہمیت ہے اور لوگ بہت سیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سے علاقائی زبان کی بھی اہمیت ہے بہت، اور اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خود ہماری ریاست میں جو زبان ہے تیلگو، اس میں ہمارے بچوں کی وہ دلچسپی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، خاص طور پر شہروں میں، کہ بچے اس زبان کو سیکھنا نہیں چاہتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اگر اس کا امتحان دیتے ہیں تو وہ بہت ہی اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کی زبان سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس لیے جو عالمی زبان ہے اس کو بھی سیکھیں، جو علاقائی زبان ہے اس کو بھی سیکھیں، اور انسان صحیح محنت کرے، اور کم عمری میں محنت کی جائے تو انسان بیک وقت کئی زبانوں کا ماہر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو سکھائیں زبانیں مختلف، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی اور زبان کے سیکھنے سے دوسری تہذیبوں کے غلط اثرات ہماری زندگی میں نہ آئیں۔ علماء نے پہلے بھی اس سے منع کیا تھا، اور آج بھی یہ فکر کا موضوع ہے۔ ہم لوگ اس طرف سے غافل ہیں، ہم اپنے بچوں کو حوالے کیے ہوئے ہیں دوسروں کے، وہاں سے صرف تعلیم نہیں مل رہی ہے بلکہ وہاں سے ایک تہذیب ہے جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں داخل کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دوسری زبانیں سیکھتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان زبانوں کے ساتھ غلط تہذیبی اثرات ہماری زندگی کے اندر نہ آئیں۔ مثلا ہمارے بچے سلام کرنا بھول جائیں، اور اسلامی طور طریق کا خیال رکھنا بھول جائیں، اور دوسروں کے طریقے، دوسروں کی زبان اختیار کر لے، اپنے طریقوں سے دور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا۔ تو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مشابہت سے بچایا۔
تو ایک تو یہ ہے کہ زبانیں دوسری سیکھی جائیں، لیکن ان زبانوں کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی غلط تہذیبی اثرات ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں نہ آئیں۔ مگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اور سرپرست اس سے بالکل غفلت میں ہیں۔ ان کو صرف ایک بات کی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ کمانے والے بن جائیں، بس، باقی اور چیزوں کی فکر نہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر جو غلط اثرات آ رہے ہیں ان کی طرف کوئی سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی زبان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان جو ہے وہ ہماری مادری زبان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں عربی کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر اور ذخیرہ ہے وہ اردو زبان ہے۔ ایک زمانے میں یہ درجہ فارسی زبان کو حاصل تھا کہ عربی کے بعد اگر کوئی زبان تھی تو وہ فارسی تھی۔ ایران ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، رشیا کے بہت سے علاقے ہیں، افغانستان کا علاقہ ہے، ان علاقوں کے ایک بڑے حصے میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں عربی زبان کے بعد اگر اسلامی ذخیرہ کسی زبان میں تھا تو وہ فارسی زبان میں تھا۔ لیکن اب اس وقت عربی کے بعد سب سے زیادہ ذخیرہ اردو زبان کے اندر ہے۔ اس اردو زبان کے ساتھ ہماری دینی تعلیم بھی وابستہ ہے اور ہماری تہذیب بھی وابستہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب یہ زبان بھی رخصت ہو رہی ہے، اور جو زبان کے ساتھ جو ہماری تہذیب تھی، مشرقی تہذیب، وہ تہذیب بھی رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں مسلمان بڑی تعداد میں ہجرت کر کے گئے ہیں، جا رہے ہیں، مگر جو باخبر لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہیں جانے کی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک نسل محفوظ رہ سکتی ہے، دوسری محفوظ رہ سکتی ہے، تیسری نسل تو انتہائی درجے خطرے میں۔ لیکن پھر بھی یہاں سے بر صغیر سے گئے ہوئے مسلمان کوشش میں ہیں، فکر میں ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کے مذہب کی حفاظت کریں، ان کو دینی تعلیم دلائیں، ان کو اسلامی کلچر میں ڈھال کر رکھیں۔ لیکن ہم سے پہلے عرب گئے ہیں یورپ کے بہت سے ملکوں میں، اور عربوں نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے، حالانکہ عرب عقیدے کے معاملے میں ہم سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی طرح نماز کی پابندی ان کے اندر بہت ہوتی ہے، مگر عربوں نے تہذیب کو اہمیت نہیں دی، لباس کو اہمیت نہیں دی، کلچر کو اہمیت نہیں دی انہوں نے، اور ان چیزوں میں وہ ڈھیلے ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ہماری عبادت صحیح ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنے عقیدے اور عبادت کو تو فکر کی، لیکن اپنی تہذیب اور کلچر کی فکر انہوں نے نہیں کی۔ لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانے پینے کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے، تو انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی اس کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کے بہت سے ملکوں میں عربوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ آج ان کی اولاد صرف اور صرف نام کی مسلمان ہے، کاغذ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اور محمدن ہے، باقی اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ بھی اسلام نہیں، کوئی فرق نہیں، ان میں اور دوسرے انگریزوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے کاغذ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ان کے
دین کو جاننے کا نہیں۔ یہ حال ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان کی بھی حفاظت نہیں کی، اپنی تہذیب کی بھی حفاظت نہیں کی۔ زبان، تہذیب اور کلچر کے معاملے میں انہوں نے نرمی اور ڈھیلا پن اختیار کیا، اور نتیجے میں آج ان کی نسلیں دین و ایمان سے محروم ہو گئی۔ اس ملک میں ہم لوگ اس وقت خاص طور پر اسی قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو عالمی سطح پر ایک بے حیائی والی تہذیب ہے، جس کو حقیقت میں تہذیب نہیں کہنا چاہیے، بد تہذیبی ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بے حیائی والا لائف اسٹائل اور طرز زندگی ہے جو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے، جس میں اس سے پہلے بھی بارہا عرض کی گئی ہے یہ بات کہ دو بڑے میدان ہیں جہاں پر دشمن کام کر رہا ہے۔ ایک ہے تعلیم کا میدان اور ایک ہے میڈیا۔ تو یہ کام کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کام ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے۔ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے اصل میں تو ایک رنگ چڑھایا جا رہا ہے، بے حیائی والا رنگ، آزادی والا رنگ، جس میں خدا سے زیادہ عقل کی اہمیت ہے، نعوذ باللہ۔ خدا پرستی سے زیادہ عقل پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، خواہشات کی پرستش ہے۔ یعنی اپنی خواہش پوری کرو، کھانے کی خواہش پوری کرو، پہننے کی خواہش پوری کرو، اور شہوانی خواہشات پوری کرو، اور یہی اپنی زندگی کا حاصل ہے۔ گویا لائف انجوائے کرنا بس اسی کا نام ہے۔ ایک طرف تو یہ پوری عالمگیر یہ تحریک ہے اور اس کے اثرات ہیں جو پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج خود عرب ملکوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ حجاز مقدس کے علاقے میں بھی جو لباس آ رہا ہے بچوں کا، عورتوں کا، وہ لباس ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ اوپر سے برقع ہے، لیکن اندر جو لباس پہنا جا رہا ہے وہ لباس بالکل انگریزوں والا لباس ہے۔ چھوٹے بچے جب جبہ پہنتے ہیں تب تو جبہ پہنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی اور لباس پہنتے ہیں تو وہ لباس وہی ہے جو انگریزوں والا لباس ہے، یہود و نصارہ والا لباس ہے۔ تو ایک طرف تو یہ پوری دنیا میں یہ وبا ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکانہ تہذیب ہے، جس کے اندر ہمارے بچوں کو رنگنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، ہر ممکن کوشش کی جا رہی۔ ہماری نماز پر رکاوٹ ہے، ہمارے بچے اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو اس پر اعتراض ہے، ہمارے بچے اگر ٹوپی پہن لیں تو اس پر اعتراض ہے، ہماری بچیاں اگر اسکارف پہن لیں تو اس پر اعتراض ہے۔ لیکن دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی خالص مذہبی رسومات وہ دھڑلے سے کی جائیں اور ان میں مسلمان بچوں کو بھی شریک کیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہمارے لیے یہ ہے، فسادات سے زیادہ خطرناک ہے، جنگوں اور لڑائیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو تہذیبی لڑائی ہے، یہ تہذیبی لڑائی ہتھیاروں کی لڑائی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں۔ ہم نہیں احساس کر رہے ہیں اس کا، اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی بھی تعلیمی ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے متعلق
بس بہت بڑی معراج ہماری ہے کہ ان کو ناظرہ پڑھا دیں، بس ختم، یہ کر. بھئی کیا خالی یہ کافی ہے ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے؟ نہیں ہے کافی. اسی وجہ سے بہت سے ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی مکتب میں پڑھی ہوئی بھی تھی بچی، قرآن پڑھی ہوئی بھی تھی، تو لیکن خالی اس سے تو ایمان کی حفاظت نہیں ہوئی. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کا دل دماغ جو ہے وہ بالکل بنا نہیں، اور دل و دماغ پہ کوئی محنت نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے رنگ میں رنگ گئے اور سیلاب میں بہہ گئے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. زبان اور تہذیب کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہے. اسی لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا ضروری ہیں، اور جہاں پر ہم اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سک رہے ہیں اور دوسروں کے زیر انتظام اداروں میں ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ بچے جب واپس آئیں تو جیسے کرونا کے زمانے میں لوگ ڈر رہے تھے کہ صاحب ہاتھوں پہ بھی وہ کیمیکل لگا لو اور بدن کو بھی دھو لو اور نہا لو بھی، اس سے نہاؤ اس سے نہاؤ، جیسے کر رہے تھے ویسے ہی اپنے بچوں کو ان زہریلے اثرات سے پاک کرنے کی فکر کرنا پڑے گا ہم کو. اور اس کے لیے اپنے گھر میں محنت کرنا پڑے گا، اپنی زبان اردو سے آشنا کرنا پڑے گا، اپنی تہذیب کی قدر اور عظمت ان کے دل میں پیدا کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے بچے اچھا کمانے والے تو بن جائیں گے، مگر اس کی ضمانت نہیں کہ ان کا ایمان اور عقیدہ ان کا محفوظ رہے گا. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس ملک میں ہم دوہرے حملوں کا شکار ہیں. اس وجہ سے اس ملک میں ہمیں اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم لوگ توجہ کریں، ہم اپنے بچوں کی بس اس رسمی اور سرسری تعلیم پہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ان کو اپنی زبان سے اور اپنی تہذیب سے مضبوطی کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ان کا دین، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ وہ محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.